دوسری جانب سینیٹر پرویز رشید خطاب کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، لیکن نصرت بھائی بیٹیاں رخصت ہی کہاں ہوتی ہیں۔ اب اس مختصر سے جملے میں جو 3-4 الفاظ پر مشتمل جملہ ہے، انہوں نے زندگی کی کتنی بڑی حقیقت کو بیان کر دیا کہ بیٹیاں رخصت ہی کہاں ہوتی ہیں۔ تو آج میں بھی کہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب، آپ رخصت ہی کہاں ہوتے ہیں، آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو آسودہ رکھے، اس کی نئی زندگی خوشیوں اور کامرانیوں سے مالا مال ہو، اور اس کی طرف سے آپ کو ہمیشہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے رہیں۔ اب اس خط کو آپ کسی بھی ادبی پارے کے طور پر مقام دے سکتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہوگی کہ اگر ان کے خطوط آپ میں سے کسی کے پاس بھی ہوں تو ان کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، اور ان پر بھی ایک کتاب جو ہے مشتمل کر کے شائع کرنی چاہیے، تاکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں، اور خط لکھنے کا ہنر جو واٹس ایپ نے اور یہ نئی ٹیکنالوجی نے ختم کر دیا ہے، اس ہنر کو بھی جو اپنی توانائی کے ساتھ عرفان صاحب کے پاس موجود تھا، اس سے ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ عرفان صاحب شاعر بہت اچھے تھے، گو کہ انہوں نے اپنی شاعری کو زیادہ پبلک نہیں کیا، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ شاعر ہیں اور اتنے اچھے شاعر ہیں۔ یہ ایک دن اتفاق کی بات تھی کہ فواد حسن فواد جو اس وقت سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، شاگرد بھی تھے عرفان صاحب کے، وہ کچھ شعر مجھے سنا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے اچھے اشعار کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ عرفان صاحب کے ہیں۔ تو عرفان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو میں نے کہا عرفان صاحب، مجھے نہیں تھا کہ آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ تو عرفان صاحب نے کہا کہ شعر میرے ہیں، لیکن مجھے خود یاد نہیں ہے، اس کو فواد کو یاد ہے۔ فواد صاحب کی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اور انہیں بہت کلام ان کا یاد تھا۔ اگر ان کے اشعار پر بھی کوئی کتاب چھاپی جا سکتی ہو تو فواد حسن فواد سے بھی اس کی بہت مدد مل سکتی ہے۔ ایک شعر ان کا جو انہی دنوں میں میری گزرا، وہ بھی میں آپ کے ذوق کے لیے آپ کو سناتا ہوں۔ عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں حقیقی زندگی میں اس سے الٹے واقعات آپ کو سامنا کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ آغاز محبت میں ہم کو کچھ خواب سہانے آئے تھے۔ آغاز محبت میں ہم کو کچھ خواب سہانے آئے تھے، کہ جب میں نے محبت کا آغاز کیا تو وہ ایک سہانا خواب ثابت ہوا، کیونکہ جو محبت کا انجام تھا وہ کچھ اور تھا جو پسندیدہ نہیں تھا۔ تو ایسے خوبصورت شعر کہنے والا شخص، ایسی خوبصورت گفتگو کرنے والا شخص، ایسی خوبصورت تحریر کرنے والا شخص ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پرویز رشید خطاب کر رہے تھے۔ سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور پرویز رشید نے کہا کہ عرفان صدیقی نے ملک کی سیاست میں اپنا نام پیدا کیا۔ عرفان صدیقی ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔